بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک چھوٹے بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی میرے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر میں کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار کی وجہ سے ایسی حالت بن گئی جسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، اپنے باپ اور اپنی بھوک بھی بھول گئی۔ ایسی لاچاری تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، کون بھلا بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک ہی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس کی اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر ماتھے پر پٹی رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا سے فراغت کے بعد دوبارہ ماتھے کی پٹی تبدیل کی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار کیے۔ جب میں یہ عمل بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے۔ جا کر دروازے پر آواز دی، کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد محترم ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا تو ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے۔ ہم سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور کاغذ پر نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ لائیے، میری فیس دے دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا، اگر فیس دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آدھی رات کو مجھے فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح سے بے آرام کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں شخص تو ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہو گیا اور پھر ہمارے گھر سے باہر نکل گیا اور پھر ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیاں اور کچھ گھریلو ضروریات
کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اللہ پر بھروسے کا واقعہ ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس سے بھی بڑے بھروسے کا واقعہ سنیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوف زدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑی 2 لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا چکے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت بھوک سے بےتاب ہو رہے تھے۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہا تھا، ترجمہ: پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے، اور پھر میرے نہایت ہی قابل قدر ناظرین کرام، اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ان لڑکیوں کے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اس شرط پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک ان کی بکریاں چرایا کریں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ سچ تو یہ ہے کہ مجھ گناہگار سمیت اس باری تعالیٰ سے اس طرح سے مانگتے ہی نہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار سمیت تمام مسلمانان عالم کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد و ایمان رکھتے ہوئے ہر مصیبت، امتحان، آزمائش اور پریشانیوں پر صرف اپنا محتاج کرے، اور تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وقت نزا کلمہ توحید اور رسالت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب